سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے ایک واقعے کا ذکر شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس سرزمین یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے۔ اس کہانی کا پس منظر یہ ہے کہ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد تمام رہ جانے والے بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو لیے، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سکون اور اطمینان نصیب ہوا تو خدا کی طرف سے حکم ملا کہ ارض مقدس کی طرف نکل جائیں۔ اس وقت بیت المقدس اہل حمالقہ کے زیر تسلط تھا، جو کہ بدترین کافر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت مضبوط جنگجو اور بہت ظالم تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد کے ساتھ حمالقہ کے خلاف جہاد کے لیے روانہ ہوئے، تو یہ لوگ بیت المقدس کے قریب پہنچ کر بزدل پڑ گئے، اور اسی واقعے کا ذکر سورۃ المائدہ میں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں داخلے سے قبل 12 قبیلوں میں سے 12 لوگ چنے، اور یہ وہی 12 قبیلے تھے جو کہ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ بچ گئے۔ ان 12 قبیلوں کے 12 لوگ یا 12 سردار چننے کا مقصد یہ تھا کہ یہ 12 لوگ جائیں گے اور جا کر بیت المقدس میں جاسوسی کریں گے اور اہل حمالقہ کا حال آ کر واپس بتائیں گے، جس کے بعد اہل حمالقہ پر جنگ کے لیے پیش قدمی کی جائے گی۔ لیکن 12 لوگوں کی واپسی پر صرف 2 لوگوں نے حمایت کی کہ بیت المقدس پر چڑھائی کرنی چاہیے، اور اس کی ڈیٹیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 میں درج ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے 2 مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ، اور جب تم گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے، اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا ہی جا کر ان سے لڑے۔ یہ سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خدا تو میرے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، جس پر اللہ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک مقدس سرزمین بیت المقدس کو حرام قرار دیا، اور وہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب انتقال کر گئے، اور پھر یشوع علیہ السلام نے دریائے اردن کے قریب بنی اسرائیل کی قیادت کی، اور ان کو انہی 2 میں سے ایک شخص کے طور پر جانا چاہتا ہے، اور ان کا ذکر بائبل میں ملتا ہے، قرآن میں ان کا نام نہیں لیا گیا۔ حضرت یشوع علیہ السلام بنی اسرائیل کو شام کے ایک شہر اریہ میں لے گئے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ یروشلم پر قبضہ کرنے والے تھے تو عصر کا وقت تھا اور جمعے کا دن، اور غروب آفتاب قریب آ رہا تھا، اور ہفتے کے دن کا آغاز ہونے والا تھا، اور یہ دن بنی اسرائیل کے لیے شبت کا دن ہوتا ہے، یعنی اس دن یہ لوگ آرام فرماتے ہیں، اور یہ تورات سے ماخوذ ہے۔ تورات میں درج ہے کہ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کچھ بھی نہیں کیا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل بھی ہفتے کے دن کچھ نہیں کرتے۔ اور جب سورج غروب ہونے والا تھا تو حضرت یشوع علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اور غروب آفتاب روک دیا گیا، اور ان کو فتح ہوئی، اور یہ فاتح کے طور پر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کسی انسان کے لیے نہیں رکا سوائے یشوع علیہ السلام کے، جب تک کہ وہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو گئے، اور یوں 40 سال بھٹکنے کے بعد بنی اسرائیل کو آخر کار بیت المقدس میں داخلہ مل گیا۔